السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر میں تساں احباب دے سامنے نماز دے فائدے بیان کیتے سن کہ نماز پڑھن دی برکات نال انسان دنیا اور آخرت دے اندر کی فائدے ملن گے. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے نماز دی فرضیت اور بے نماز دے حوالے دے نال قرآن اور احادیث دے وچوں چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین سامعات کو سن سنا کے اللہ رب العالمین پکا سچا نمازی بنائے. نماز ہر مسلمان تے کلمہ گو تے فرض ہے. قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات نماز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندو میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، نماز ادا کرو. قرآن پاک دے اندر بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز دے متعلقہ اللہ نے 700 مرتبہ ذکر فرمایا ہے کہ میرے بندیو نماز ادا کرو. تو قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نماز ادا کرو، مشرکین وچوں نہ ہو جاؤ. قرآن پاک دا ایک اور مقام پارہ 21واں پہلی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ
كانت إلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سونیا اس کتاب دی تلاوت کرو میں جیڑی تہاڈی طرف وحی دی صورت اندر نازل کیتی ہے، یعنی قرآن پاک نو پڑھو، قرآن پاک دی تلاوت کرو۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا نماز ادا کرو۔ قرآن پاک دی ایک اور آیت سورۃ طٰہٰ پارہ 16 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اپنے اہل و عیال نو، اپنے گھر والیاں نو نماز دا حکم دیو، نماز دی تلقین کرو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سونے خود بھی نماز دے پابند بن جاؤ، خود بھی نمازی بن جاؤ، 5 وقت نماز ادا کرو۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین نے اتھے بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام، دوسرا پارہ اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندیو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازاں دی حفاظت کرو، خاص کر کے نماز وسطی یعنی نماز عصر کو پابندی دے نال ادا کرو۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام اتھے بھی اللہ رب العالمین نے اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا رکوع کرنے والیاں دے نال مل کے رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت ادا کرو۔ سورہ نساء دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومنہ اتے میں نماز رو اول وقت فرض کر دیتا ہے، جدو نماز وقت ہو جائے مسجد دے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی ندا آ جائے، مسلمان دا حق مند ہے اپنی مصروفیت چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے اللہ تعالیٰ دے گھر دی طرف آ کے نماز پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کفیت اے ہویا کرتی سی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا لے کہ جدو مسجد دے اندر اذان ہو جاتی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوری اللہ دے گھر دے اندر چلے جاندے، مسجد دے اندر چلے جاندے، جا کے نماز ادا کر دے۔ ساڈے واسطے اس طرح ہو جاندے کہ جویں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانو پہچان دے نہیں، ساڈے واسطے اجر بھی ہو جاندے۔ میرے
بھائیو نماز ہر مسلمان تے فرض ہے، یہ پابندی کرنا ہر مسلمان تے ضروری ہے۔ اگر بندے نے کلمہ پڑھے ہے تے نماز نہیں پڑھتا وہ کوئی مسلمان نہیں، وہ مومنین دی اندر شامل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دے بنیادی 5 ارکان بیان فرمائے نے، انہاں 5 ارکان وچوں دوسرا رکن ہے نماز۔ اللہ فرماتے نے اِلَّا الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اللہ فرماتے نے مسلمانوں جدو نماز دا وقت ہو جائے، وقت مقررہ تے نماز ادا کرو، وقت نماز ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، مشہور حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت دے لوگو جدو تہاڈا بچہ یا بچہ 7 سال دی عمر پہنچ جائے، 7 سال دی عمر ہو جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دے لوگو اپنی اولاد نماز پڑھن دی تلقین کرو، اپنی اولاد نو نماز پڑھن دا حکم دیو، انہوں نماز دا طریقہ سکھلاؤ۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے تہاڈی اولاد 10 سال دی عمر نو پہنچ کے نماز نہ پڑھے وہ دے اتے سختی کرو، اپنے اولاد نو سختی دے نال نماز پڑھاؤ۔ یہ والدین دی ذمہ داری ہے، یہ والدین دا حق بند ہے۔ اج کی 70 سال دے بھی ہو گئے نے نماز نہیں پڑھتے، 70-80 سال دے ہو گئے نے نماز نہیں پڑھتے، گھراں دے گھر بے نماز، ٹبراں دے ٹبر بے نماز، پھر کہندے نے کہ ساڈے گھراں دے اندر لڑائیاں نہیں مکدیاں، ساڈے گھراں دے اندر فساد نہیں مکدے، ساڈی اولاد نافرمان ہے۔ جس گھر دے اندر اللہ دا ذکر نہیں، نماز نہیں، اس گھر دے اندر لڑائیاں بھی ہون گیاں، جھگڑے بھی ہون گے، بے برکتیاں بھی ہون گیاں، اس گھر دے اندر شیاطین اپنا ٹھکانہ بنا لیندے نے جس گھر دے اندر نماز نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حقوق اللہ وچوں جڑے اللہ رب العالمین دے حق نے، کل قیامت والے دن سب تو پہلے بندے دے کولوں نماز دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ اے میرے بندے میں تینوں 10 زندگی عطا کی تھی، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال تینوں میں زندگی عطا کی تھی، 10 اس زندگی دے اندر کی کر کے آیا، میرے سامنے بھی جھکیا یا نہیں جھکیا، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ کل قیامت والے دن ہر بندے دے کول نماز سے متعلق سوال ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام اس طرح صحابہ دے اندر بیٹھے نے، آپ علیہ السلام نماز دا تذکرہ کر رہے نے، آپ فرماتے نے جیڑا بندہ نماز دا پابند ہے، نماز دی حفاظت کرتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے نے یہ نماز اس بندے واسطے روشنی بن جائے گی، دلیل بن جائے گی اور نجات دا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی نمازی بندے واسطے نماز جڑی ہے نجات دا ذریعہ بن جائے گی۔ ایسے بندے نو اللہ رب العالمین اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے جڑا بندہ نمازی ہے۔ یہ تے دلائل سنے نے نماز دی فرضیت دے حوالے دے نال، اور قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر او دلائل سنو۔ بے نماز جڑا ہے انہوں دنیا دے کی ملے گا اور آخرت دے کی ملے گا، دنیا دے اندر وہ دی کی سزائے اور آخرت دے اندر وہ دی کی سزائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے
نماز ادا کرو، مشرکین وچوں نہ ہو۔ یعنی جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مشرک ہے۔ قرآن دی آیت ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ اس آیت دی تفسیر دے اندر فرماتے نے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو مراد کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ رب العالمین دے نال شرک کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے اندر کوئی بھی نبی علیہ السلام دا صحابی بے نماز نہیں سی۔ نبی علیہ السلام دے دور دے اندر منافقین وچوں بھی کوئی بے نماز نہیں سی۔ منافقین مسلمانہ دے اندر مل جل کے رہندے، آپ مطلب پرست اپنے فائدے حاصل کرن واسطے صحابہ دے نال نبی علیہ السلام دے نال مل کے رہندے، وہ بھی بے نماز نہیں سن کہ اگر اسی بھی بے نماز ہوئے لوگ سانو مسلمان ہی نہیں سمجھن گے۔ اج اسی کلمہ بھی پڑھیا، کلمہ پڑھن دے باوجود اسی بے نماز، دعویٰ کیے اسی جنتی ہیں، اسی جنت دے اندر جاواں گے، اسی مسلمان ہاں۔ نبی علیہ السلام دے فرامین سنو، آپ علیہ السلام نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ اگر بندے نے کلمہ پڑھے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے، کلمہ پڑھنے دے باوجود اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، من مرضی دی زندگی بسر کرتا ہے، بے نماز ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے مطابق کو بندہ مشرک مسلمان ہی نہیں۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان، بندے تو مراد عبادت کرنے والا یعنی جڑا اللہ کے سامنے جھکدا ہے، بندے اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے تو نماز ہے۔ اور نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ لا دین لہ، آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ نماز نو ترک کر دیندا ہے او دا کوئی دین نہیں، او دا کوئی مذہب نہیں، او دا کوئی اسلام نہیں۔ ایسے لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے گریبان دے اندر جا کے دیکھنا چاہیے کہ جڑے نماز نہیں پڑھتے اور مسلمان ہون دا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہاں، میں کلمہ گو ہاں، میں جنتی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا لا دین لہ، او دا کوئی دین نہیں۔ اور آگے قرآن پاک دی آیت سنو، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما دے لے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ مسلمان کہلانے والوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تہاڈا مال تہاڈی اولاد تانوں اللہ دے ذکر دے کولوں غافل نہ کر دے، دور نہ کر دے، نماز دے کولوں دور نہ کر دے، قرآن پاک دی تلاوت دے کولوں دور نہ کر دے، دیگر ذکر و اذکار دے کولوں دور نہ کر دے۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ فرما دے جڑا بندہ اللہ دے ذکر دے کولوں دور رہے گا،
نماز نہیں پڑھے گا، اللہ دا ذکر نہیں کرے گا، ایسے لوگ خسارہ پان والے نے، کاٹا پان والے نے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آسمان تو روزانہ 2 فرشتے نازل ہوندے نے تے آندے نے حلمو الی ربکم، اپنے رب دی طرف لوٹ جاؤ، اپنے رب نو یاد کرو، اپنے رب دی نماز پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جدو بندہ نماز ادا کردہ سجدے دی حالت دے اندر ہوندا، سب نالوں زیادہ اللہ دے قریب سجدے دی حالت دے اندر ہوندا، اللہ رب العالمین اس بندے نو اپنا قرب عطا کردے نے جڑا بندہ سجدے دی حالت دے اندر اللہ نو یاد کردا ہے۔ نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھ دے، اللہ دا ذکر کر دے، وہ زندہ آدمی دی طرح، وہ دی مثال زندہ آدمی دی طرح کہ وہ چلدا پھردا زندہ انسان ہے۔ اور فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، اللہ دے سامنے جھکدا نہیں، اللہ دا ذکر نہیں کردا، اللہ دے سامنے 5 وقت حاضری نہیں دیندا، قرآن پاک دی تلاوت نہیں کردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی مردہ آدمی دی مثال دی طرح، وہ بندہ بے نماز چلتا پھردا مردہ بندہ ہے۔ وہ گھر مردے نے جنہ دے گھراں دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر نہیں، نماز دا اہتمام نہیں، اللہ دا ذکر نہیں، قرآن پاک دی تلاوت نہیں۔ نبی علیہ السلام دی حدیث نے اس بندے نو مردہ بندہ کیا ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث سنو، صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ رات نو لیٹ دے، رات نو آرام کرن واسطے اپنے بستر تے لیٹ دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان دی گردن تے گدی تے 3 گرا لگاندا ہے، 3 گنڈا لگاندا ہے، آندا سو جا بڑی رات لمبی ہے، بڑی طویل رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ جدو رات کو اٹھدا ہے تے اللہ دا ذکر کردا ہے، دعا پڑھدا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا جب اٹھ کے دعا پڑھدا ہے شیطان دی ایک گرہ جڑی ہے گنڈ جڑی ہے کھل جاتی ہے، پھر اٹھ کے وضو کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دوسری گرہ شیطان دی کھل جاتی ہے، اٹھ کے پھر وضو کرن تو بعد اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حساس بساس ہو کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اے پاک روئے اے پاکیزہ روئے۔ اور فرمایا جڑا بندہ اذانہ ہو جاندیاں نے اٹھتا نہیں، وضو نہیں کرتا، اللہ دے سامنے کھڑا نہیں ہو جاتا، اذانہ ہو جاندیاں نے حتیٰ کہ سورج نکل آندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بستر تے لیٹیا رہندا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ خبیث النفس ہے، اس بندے دی گندی روح ہے جڑا بندہ اپنی چارپائی تے لیٹیا رہا انہوں نماز دا فکر ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسے بندے نو گندا بندہ کیا جڑا بندہ نماز دا اہتمام نہیں کرتا، فجر دی نماز بستر تے گزر گئی ہے انہوں کوئی فکر نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خبیث النفس بندہ ہے، گندا بندہ ہے جڑا نماز دا اہتمام نہیں کرتا، وہ دی نماز وہ بستر تے گزر جاتی ہے، نماز دا کوئی فکر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ستا رہتا ہے آرام کرتا ہے، فجر دیا اذاناں ہو جاندیاں نے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، یہ ستا رہتا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان یہ کن دے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اگر اج بچہ ساڈے جسم اتنے پیشاب کرتا اسی بڑی نفرت دے نال دیکھتے ہیں، بعض گھر کے اندر لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو مینوں بچہ پکڑایا، بچے نے میرے اتنے پیشاب کر دیتا ہے۔ وہ کتنے ہی بد نصیب لوگ نے جڑے فجر کی نماز اپنے بستر تے رہ کے گزار لیتے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان وہ کن کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ اسی رحمان کو راضی نہیں کرتے، شیطان کو روزانہ راضی کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاگنا نہ پسند کرتے اور عشاء تو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونا نہ پسند کرتے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے عمل کیتا جائے کہ بندہ عشاء تو بعد نہ زیادہ جاگے، کوئی بہت اہم کام ہوئے تو پھر شریعت دی روح نال کسی حد تک بندہ ضرورت تک جاگ سکتا ہے، دین پڑھنا پڑھانا جاگ سکتا ہے، کوئی جلسہ وغیرہ سننا ہے جاگ سکتا ہے، واضح و نصیحت کی بات ہے وہ واسطے ٹائم دے سکتا ہے۔ اس تو علاوہ جاگنا جائز نہیں۔ اگر رات کو بندہ وقت سو جائے تو پھر بندے کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو حساس بحثاس کر کے اٹھا دیتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور کے اندر دیکھو ساڈے نوجوانوں نے موبائل پکڑے نے، موبائل دیکھتے دیکھتے فلمیں دیکھتے سوتے نے، پھر کی ہوتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، فجر کا وقت بستر سے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز دا وقت ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑے لوگ اپنے گھراں دے اندر بیٹھے نے، نماز دا وقت ہوئے، اقامت دا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہونے دا وقت ہو گیا، لیکن مسجد دے اندر نہیں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں اپنی جگہ تے امامت واسطے ایک کسی اپنے صحابی نو کھڑا کر دیواں تے ایک بندے نو مؤذن کواں تو اقامت کہہ، میں چاہنا صحابہ نو نال لواں، لکڑیاں کٹھیاں کرن دا حکم دیاں۔ فرمایا انہاں لکڑیاں نو جلا کے میرا دل کردا ہے میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر چکر لگاواں، جڑے لوگ نماز دے اندر حاضر نہیں ہوئے میرا دل کردا ہے اگر مینوں بچیاں تے عورتاں دا خطرہ نہ ہوئے میرا دل کردا ہے انہاں گھراں نو اگ لگا کے ساڑ دیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی غصے کا اظہار کیتا ہے کہ جڑے لوگ اذان ہون تو بعد مسجد کے اندر نہیں ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آپ فرماتے ہیں مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کر دینے والی چیز وہ ہے نماز۔ وہ بندہ مت سمجھے کہ جڑا بندہ بے نماز ہے وہ مت سمجھے میرے دیگر اعمال قبول ہو جان گے، اس بندے تے کوئی اعمال قبول نہیں جڑا بندہ بے نماز ہے۔ میں پچھلے جمعے دے اندر بھی عرض کیتا سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحیح البخاری دے اندر یہ فرمان موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے اثر دی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اسی طرح ہی جویں وہ اہل و عیال وہ مال ہر چیز برباد ہو گئی۔ اور دوسری حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کے عصر دی نماز چھوڑ دیتی انہیں سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اج اسی ایک دو نماز پڑھ لیے جنت اسی سر تے رکھی ہوتی ہے کہ جنت ساڈے نال لگ گئی ہے۔ یہ یاد رکھو جڑا بے نماز ہے دی کوئی بھی نیکی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ چاہتے ہو کہ نیک اعمال قبول ہون، 5 وقت نماز کا اہتمام کرو، گھروں کے اندر خواتین نماز ادا کرو، مرد حضرات با جماعت نماز ادا کرو۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے القیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی تو پردہ اٹھان گے. اللہ فرمان گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم صالحون. کل قیامت والا دن ہوئے گا. اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی تو پردہ ہٹان گے. اللہ فرمان گے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ, میرے سامنے جھک جاؤ جڑے دنیا تے رہ کے بے نماز ہون گے, نماز دی پرواہ نہیں کردے ہون گے, بے نماز نے. کل قیامت والا دن ہوئے گا انہاں دی کمر نیچے جھکے گی نہیں, انہاں دی کمر دے اندر شریعہ فٹ ہو جائے گا جڑے دنیا تے رہ کے بے نماز نے. کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جھک نہیں سکن گے جڑے بے نماز نے. اور جڑا بندہ بے نماز ہے دنیا کے اندر وہ کی سزا ہے, اور آخرت کے اندر انشاءاللہ آگے جا کے میں عرض کرنا. اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے 16ویں پارے دے اندر سورۃ طٰہٰ دے اندر ارشاد فرمایا. اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورۃ طٰہٰ دے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کرے گا, جڑا بندہ نماز ادا نہیں کرے گا, اللہ فرماتے ہیں میں اودی گزران اودی معیشت نو تنگ کر دیا گا, اودے کاروبار انہاں دے اندر میں کمیاں واقع کر دیا گا, اودی گزران نو تنگ کر دیا گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. تے جب بے نماز اپنے قبر دے اندر اٹھے گا اللہ رب العالمین بے نماز نو قبر دے اندر انیا کر کے اٹھان گے. تے بندہ کہے گا کہ اللہ میں دنیا اتے رہ کے چلدا پھردا اکھاں دے نال دیکھ کے اپنے یار دوستان دے اندر بیٹھ جا سا, اللہ مجلساں دے اندر بیٹھ جا سا, اللہ تو اج مینوں انیا کر کے کیوں اٹھایا ہے. اللہ فرمان گے میرے کول تیریاں آیات آئیاں, میرے نبی آئے تینوں واز و تبلیغ کر دے رہے, دنیا تے رہ کے تو مینوں بلا دیتا, میرا ذکر جڑا ہے او کرن تو دور رہا, نماز پڑھن تو دور رہا. اللہ فرمان گے دنیا تے رہ کے تو مینوں بلا دیتا, اج میں تینوں بلا دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی ذات ہے, اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے تے ایک شیطان مسلط کر دیندے نے, انہوں گمراہی دی طرف اللہ رب العالمین رکھ دے نے. جڑا بندہ اللہ دے سامنے جھکدا نہیں, نماز نہیں پڑھتا, اللہ دا ذکر نہیں کرتا ہے. نبی علیہ السلام دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا, اللہ فرماتے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
اتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جنہاں نے نمازاں نو ضائع کر دیتا، نمازاں نہیں پڑھیاں، اپنی خواہشات دے پیچھے لگے رہے نے، اے بھی کر لیے، اے بھی کر لیے، اے بھی مال کٹھا کر لیے۔ اللہ فرماندے نے فسوف یلقون غیا، اللہ فرماندے نے میں ایسے لوگاں نو ان قریب وادی غی دے اندر داخل کراں گا۔ وادی غی جہنم دے ایک گڑھے دا نام ہے۔ وہ کیڑا گڑھا ہے؟ جہدے اندر جہنمیاں دا لہو پیپ آنسو جمع ہون گے۔ اس گڑھے دے اندر کیڑا جائے گا؟ بے نماز۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، اس طرح سامنے جنتی جنتیاں نو جہنمیاں نو دیکھن گے اور جہنمی جنتیاں نو دیکھن گے، ایک دوسرے نو دیکھ رہے ہون گے۔ تے جدو جنتی جہنمیاں نو جہنم دے اندر سڑدیاں دیکھن گے تے آکھن گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی جہنمیاں دے کولوں سوال کرن گے تسی جہنم اندر کیوں آئے ہو، کی وجہ بنی ہے تسی جہنم دے اندر سڑ رہے ہو۔ سورہ مدثر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جہنمی لوگ کہن گے قالوا لم نک من المصلین، اسی دنیا دے رہ کے نماز نہیں سا پڑھتے۔ قیامت والے دن یہ جہنمیہ دا سب تو پہلے جواب ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ دے اندر نماز دا تذکرہ کیتا۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ بے نماز ہے، یہ نماز اس بندے واسطے نہ برہان بنے گی، نہ نجات دا ذریعہ بنے گی، نہ اس بندے واسطے نماز نور بنے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بے نماز بندہ ہے کل قیامت والے دن فرعون دے نال، حمان دے نال، قارون دے نال اور ابی بن خلف دے نال ہوئے گا۔ چار چوٹی دے کافر نے، فرعون انہوں ہر بندہ ہی جانتا ہے، قارون او دا وزیر سی، حمان قارون اور ابی بن خلف، یہ نبی علیہ السلام دے دور دا بہت کافر چوٹی دا کافر ہویا ہے۔ جتھے چار کافر ہون گے نامور اتھے انہاں دے نال بے نماز ہوئے گا۔ سانو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سانو زندگی عطا کی تھی، اس زندگی نے غنیمت جاننا چاہیے۔ اج اسی روڑے کر دے اندر بے برکتیاں نے، لڑائی نے، جھگڑے نے، وہ دی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسی اللہ دے ذکر کو بھلا دیتے ہیں، نماز اسی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اور جڑا کوئی ایک دو نماز پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین تے کوئی بڑا بڑا احسان چاڑ چھڑے ہے، وہ جنت سمجھتا کہ میرے نال لگ گئی ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے نمازیوں کا ذکر کیتا ہے، سورۃ ماؤن 30واں پارہ۔ اللہ فرماندے نے فویل للمصلین، ویل ان نمازیوں واسطے جنہیں نماز کے اندر سستی کر دے۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ویل جہنم دے گڑھے دا نام ہے، فرمایا کہ ویل جہنم دا گڑھا ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے نماز دے اندر سستی کرتے ہیں۔ سستی یہ کہ سنت تو ہٹ کے نماز پڑھی، یعنی خشوع خضوع دے نال نماز نہ پڑھی، وقت تو ہٹ کے نماز پڑھی۔ فرمایا کہ انہاں لوگاں واسطے ویل ہے جڑے نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھتے اور ٹائموں بے ٹائم پڑھتے ہیں، نماز دے اندر سستی کرتے ہیں، ان واسطے جہنم دا گڑھ ہے ویل۔ نبی علیہ السلام صحابہ دے اندر موجود نے، آپ علیہ السلام بیٹھے نے، اس طرح کھڑک پیدا ہوتا ہے، اس طرح آواز پیدا ہوتی ہے، جنہیں کوئی چیز گرے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ
تانوں علم ہوئے ایک کس چیز دے گر دی آواز ہے؟ صحابہ نے اللہ تے اللہ دا رسول جاندا ہے، اللہ نے تانوں وحی دے ذریعے دسیا ہوگا، سانوں کوئی علم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج تو 70 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جہنم اندر پتھر سٹوایا ہے، آج وہ جہنم بھی تہ دے اندر پہنچے ہے، اس گڑے دا نام ہے ویل۔ اتے کیڑا جائے گا؟ نماز کے اندر سستیاں کرنے والا، نماز ٹائموں میں ٹائم پڑھنے والا، نماز جلدی جلدی پڑھنے والا، تے جڑا بے نماز ہے وہ کتھے جائے گا؟ میں عرض کیتا ہے کل قیامت والے دن فرعون، حمان، قارون اور ابی بن خلف دے نال ہوئے گا۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین سانو نمازی بنائے۔ سورت توبہ دی آیت نمبر 5 اور 11 دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے جدو حرمت والے مہینے گزر جان، حرمت والے مہینے جڑے نے وہ جدو گزر جان، فرمایا انہاں مشرکاں نو تسی قتل کرو، جتھے بھی پاؤ انہاں نو قتل کر دے، انہاں دے رسیاں دے بیٹھ جاؤ، گات لگا کے بیٹھ جاؤ، انہاں دے مورچیاں دے بیٹھ جاؤ۔ اور اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر ایک توبہ کر لین، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لین، وَآتُوا الزَّكَاةَ، تے زکوٰۃ ادا کرن، خَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فرمایا انہاں دے رستے نو چھوڑ دیو، انہاں نو کچھ نہیں کہنا، یہ مسلمان ہو گئے نے۔ اگر نماز پڑھن، زکوٰۃ ادا کرن، فرمایا مسلمان، انہوں نے کچھ نہیں کہنا تھے۔ اگر نماز نہ پڑھن تے زکوٰۃ ادا نہ کرن، کی کرنا ہے؟ انہوں نے لڑائی کرنی ہے۔ سورۃ توبہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے نے مینوں حکم دیتا گیا ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوکاں دے نال اس وقت تک لڑائی کرو، جہاد کرو، قتال کرو جب تک کلمہ نہ پڑھ لین، اللہ اور اس دے رسول من نہ لین، کلمہ توحید تے ایمان نہ لے آن۔ فرمایا انہاں دے نال جہاد کرنا ہے، اگر ایک کلمہ توحید دا اقرار کر دینے، نماز پڑھ دینے، زکوٰۃ ادا کر دینے، انہاں نو کچھ نہیں کہنا۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھ دے، زکوٰۃ ادا نہیں کر دے، فرمایا انہاں دی نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ سو رہے ہیں، انہاں بے نمازاں دے نال تسی جہاد کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو دور حکومت آیا، بعض لوگوں نے زکوٰۃ دے تو منع کر، بعض لوگوں نے زکوٰۃ دین تو اپنے آپ کو روک دیتا کہ اسی زکوٰۃ نہیں دینی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں امیر المومنین انہاں لوگوں دے نال جہاد کرانگا جڑے لوگ نماز سے زکوٰۃ دے اندر فرق کر دے نے۔ فرمایا انہاں دے نال میں جہاد کرانگا، انہاں دے خلاف میں تلوار اٹھاواں گا کہ جڑے لوگ نماز اور زکوٰۃ دے اندر فرق کر دے۔ اس قدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سن۔ آج تسی دیکھو گھراں دے گھر بے نماز، ٹبراں دے ٹبر بے نماز، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سی مسلمان، او کوئی مسلمان نہیں جس بندے نے کلمہ پڑھیا لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جھکدا نہیں، وہ بے نماز ہے، وہ کل قیامت والے دن بہت بڑا مجرم اللہ دے ہاں ٹھہرے گا۔ اور احادیث دی روح دے نال، قرآن پاک دی آیات دی روح نال ایسا بندہ مسلمان ہی نہیں۔ بعض علماء نے کیا کہ جدو کوئی فوت ہو جائے مسلمان کلمہ گو نماز پڑھن والا، وہ فوت ہو جائے، وہ دی جائیداد دا وارث نہیں بن سکتا بے نماز۔
یعنی کہ وہ جائیداد جڑا نمازی بندہ ہے وہ فوت ہو گیا، وہ جائیداد بے نماز کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ اج اسی اپنے گریبان کے اندر جا کے دیکھی کہ اللہ رب العالمین نے سانو کادے واسطے پیدا کیتا ہے کہ جاؤ دنیا دے کھا پی کے سڑو کے تے یاشی کر کے آ جاؤ؟ فرمایا نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن پاک دی سورۃ توبہ دی آیت نمبر 11 اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز ادا کرن، زکوٰۃ ادا کرن، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تواڈے بھائی نے۔ نماز ادا کرن، زکوٰۃ ادا کرن، فرمایا تواڈے مسلمان بھائی نے۔ اگر نماز ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو تواڈے مسلمان بھائی ہو سکتے، یہ مسلمان ہی نہیں جڑے نماز نہیں ادا کرتے۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین سانو قرآن و سنت دے مطابق نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له